من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللقطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو العلي العظيم. صلوات. تمام تر سائمین کرام سے میں ایک بار ملتمس ہوں کہ تمام حاضرین و سامعین مل کر محترم مکرم جناب حاجی ملک خدا بخش صاحب مرحوم مغفور، محترمہ مکرمہ حاجیہ جند وڈی صاحبہ، محترمہ مکرمہ حاجیہ کنیز فاطمہ صاحبہ، محسن الملت حضرت الحاج سید اجمل حسین نقوی صاحب، مرحوم مغفور ملک غلام حسین صاحب، محترمہ نسیم زہرا صاحبہ، محترم اعجاز حسین مجاہد صاحب، مکرم معظم جناب حافظ دانش علی نقوی صاحب، اور مفسر تفسیر کربلا کی والدہ مکرمہ معظمہ میری مراد حضرت علامہ بحر المصائب جناب بھائی الحاج محمد عباس امی صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ہیں. ان تمام کی ارواح کو، اور جس قدر اپنے اپنے گھرانوں کے افراد وفات پا چکے ہیں، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور ہماری پاک آرمی کے وہ نوجوان جو ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ سر ہتھیلیوں پر رکھ کر
پیش کر چکے ہیں، اور ہماری پاک پولیس کے وہ افراد جو شیرانہ انداز میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور باقی اداروں کے فرض شناس افراد جو ہماری بقا کے لیے خود اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، بچپن سے ہی سارے حدیث قصہ میں ہوں، بچپن سے ہی سارے حدیث قصہ میں ہوں۔ 12 امام میری سفارش کریں گے کل، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں۔ کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، لپٹا ہوا سنائے علی کی رضا میں ہوں۔ نعرہ حیدری، اسی نعرہ حیدری کی گونج میں اللہم صلی محمد آل محمد، اسی نعرہ علی کی گونج میں اور درود بر محمد و آل محمد کی رحمت کے سائے میں دعا مانگ لیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو اس کرونا بیماری کی وبا سے محفوظ رکھے، اور تمام عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس وبا سے خدا محفوظ رکھے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارا کشکول عمل بالکل خالی ہے، ہمارے دامن عمل میں کوئی ایسا موتی نہیں ہے جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہاں اگر ہے تو محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے، انہی کے وسیلے سے تیرا اپنا وعدہ ہے، تیرا اپنا وعدہ ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا حبیب میں تیری امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک تو اپنی امت کے مابین موجود ہے۔ تو حیات معنوی کے اعتبار سے ہمارے رسول موجود ہیں، انہی کے صدقے میں، انہی کی ولایت تقویہ کے صدقے میں، ان کے گھرانے کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر رحم فرما، اور اس وبا سے ہم سب کو امان عطا فرما۔ بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و دانش و فہم و فراست، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ خبردار کسی کے سامنے جھکنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ علی عظیم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ علی عظیم ہے۔
اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ هو العلی الکبیر، یاد رکھو بالتحقیق بلا ریب بلا شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو علی الکبیر ہے، یعنی کبریائی اور علو اسی کی شان حقیقت کو زیبا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ السبا، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یاد رکھو اللہ علی الکبیر ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الشورى، جس میں ارشاد خداوندی ہے یاد رکھو انہ علی حکیم، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو علی الحکیم ہے۔ خبردار اللہ کے کسی فیصلے پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ، اللہ کا کوئی فعل، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے کسی اعتبار کے ساتھ تمہاری جسمانی اور روحانی صورت میں کسی پہلو کو تشریح تکمیل رکھا ہے تو اللہ کا گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، وہ حکیم جانتا ہے کہ تمہیں کیا عطا کرنا تھا۔ درود پڑھیے گا سلام۔ میرے مکرم معظم سامعین، محمد و آل محمد کو مدرس سے معرفت توحید تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم حضرات، ان تمام تلاوت شدہ آیات میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو علی فرمایا ہے۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان آیات میں خدا نے اپنے آپ کو علی فرمایا ہے، لیکن چونکہ یہ علی اس الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار متکبر نے، اس هو اللہ الخالق البری، اس هو اللہ الخالق البارئ نے ان آیات میں اپنے آپ کو علی فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسماء الحسنی میں سے مخلوق پر واضح ہو جائے کہ اس کا ایک نام علی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اسماء حسنی ہیں، اللہ کو جب بھی پکارنا ہے ان اسماء الحسنی کے وسیلے سے پکارو۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو علی فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جسے وہ علی علی کہہ دے ماننا پڑے گا کہ وہ علی کے صفات کا مظہر ہے۔ اب بیرون ملک بیٹھ کر علامہ توصیف صاحب کا سوشل میڈیا کے وسیلے سے شیعہ اور سنی بھائیوں میں اختلافات کی فضا کو قائم کرنے کی خاطر یہ نعرہ لگانا کہ رافضی حضرات علی کو علی اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اندرونی طور پر علی کی الوہیت کے اور علی کو خدا ماننے کے قائل ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ 14 صدیوں سے ہم اپنی اذان میں، اپنی اقامت میں، اپنے کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر یہ منواتے
کہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ کوئی شیعہ اثنا عشریہ نہ کل علی کو علی مانتا تھا اور نہ آج علی کو علی مانتا ہے، بلکہ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ خود علی ہے، اور اس علی نے آؤ تلاش کرو کس کو علی خود کہا ہے۔ یہاں میں چونکہ ماحول ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں سے ہم جیسے طالب علم علمی فضا کو دیکھ کر خوشبو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خلاق عالم حضرت الحاج علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ ان طلباء پر اور ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آپ پر بھی قائم و دائم رہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے خود کسی کو لقب دینا، ایک ہے خود کسی کو نام دینا۔ ماں باپ کسی کا جب نام رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، آیا نام کی مناسبت کے اعتبار سے یہ اپنے گفتار اور کردار میں واقعاً اس طرح ثابت ہو سکے گا جیسے ہم نام رکھ رہے ہیں، لیکن جس کا نام خود اللہ رکھ دے۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، میں یہاں دو تین کتب کے نام لینا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کفایت الطالب، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، عربی میں ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے جناب المودت، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ مکتب اہل بیت کی کتب میں سے پہلی کتاب کا نام ہے بحار الانوار اور دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن شاہ عاشور۔ میں ان چاروں کتابوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب 30 عام الفیل 15 رجب کے دن اسد کی دختر خالق الاسد کے گھر سے، کیونکہ 13 14 15 بی بی بیت اللہ میں مہمان بن کر رہی، باختلاف روایت کہیں 16 کہیں 15 ہے کہ بی بی اپنے ہاتھوں کے رحل پر ناطق قرآن بیٹے کو لے کر جس دروازے سے گئی تھی دیوار کے اسی در سے پلٹی، تو 15 رجب 30 عام الفیل جب اسد کی دختر خالق الاسد کے گھر سے اسد کو لے کر جس در سے گئی تھی اسی در سے جب باہر آئی تو کائنات کے نبی نے ہاتھوں ہاتھ اپنے وسیع کو لیا، منہ سر چوم کر ابو طالب کی طرف دیکھا۔ جناب ابو طالب بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوئے کہ بیٹا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا چچا جان یہ بے گھر کے گھر سے ملا ہے، تو جس کے گھر سے ملا ہے اس سے پوچھو کہ اس کا نام کیا تجویز کرنا ہے۔ تو اب یہاں جن کتابوں کے میں نام لے چکا ہوں ان میں یہ درج ہے کہ حضرت ابو طالب نے غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا رب ذل غسق الدجی والقمر مبتلج المزی بین لنا عن حکم کل مرضی ماذا ترا فسم ذی، اے اندھیری راتوں کو لباس نور میں ملبوس فرمانے والے، اب بتاؤ یہ عقیدہ میں توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ جناب ابو طالب کا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا
کہ اے اندھیری راتوں کو لباس نور میں تبدیل فرمانے والے، یہ عقیدہ میں توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ جو مولود مجھے تجھ پہ گھر کے گھر سے ملا ہے تو خود مجھ پر واضح فرما کہ اس کا نام تیری ذات نے کیا تجویز کیا ہے۔ کتنا ایمان تھا محمد کی صداقت پر کہ ابھی رسول نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری نہیں کیا تھا، لیکن کہا چچا جان خود پوچھو، تو یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے جواب کیسے دے گا، میں کوئی موسیٰ ہوں۔ ادھر عرض کیا اللہم صلی محمد و آل محمد، ادھر عرض کیا۔ اب یہاں دو روایتیں، پہلی روایت یہ ہے کہ ایک سبز رنگ کی لوح تختی جناب ابو طالب کے سینے پر آ کر نصب ہوئی، یہ ہے ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے کانوں تک اللہ کی طرف سے یہ الہامی جواب پہنچا۔ جہاں تک اس لوح کا تعلق ہے، پھر اس کے متعلق ایک تاریخ ہے کہ یہ سبز رنگ کی لوح جس پر اللہ کا جواب موجود تھا، یہ حجاج بن یوسف ملعون کے زمانے تک کعبہ کے اندر دیوار کعبہ پر آویزہ رہی، تاکہ ہر ایک دیکھتا رہے کہ وہ علی اسے کیا منوا رہا ہے۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے کانوں تک الہامی آواز آئی۔ اب وہ الہامی آواز کیا تھی؟ یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتما بالولد الزکی ان اسمہ من شامخ علی علی نشتکتا من العلی۔ اے مصطفیٰ محمد کی اہل بیت، تم تو ایک پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے ہو۔ اس کا نام آسمانوں کی بلندیوں میں نے اپنے نام علی سے نکال کر علی رکھ دیا ہے۔ بھئی کتنی بڑی حیرت ہے، جن کے ناموں کے شجرے دیگر سے جا کے ملتے ہیں، ان کے ناموں پر تو بچوں کا نام رکھنا فخر سمجھتے ہو، اور جس کا نام اللہ کے نام سے مشتق ہے، میں نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے۔ تو اب ہے وہ بھی علی۔ یہاں آپ گھبرا جائیں گے، مجھے علم ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن یہ علی اس علی کو علی منوانے کے لیے خلق ہوا ہے۔ نہیں صاحب، میرا فکرہ نہیں لیا گیا، درود پڑھیے گا، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس علی نے علی کا نام تم نے شعروں میں بیان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے نہ ہو۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ علی کے نام کا قرآن کی آیت بنا کے رکھ دیا ہے۔ سورہ نمبر 19 کی، سورہ مریم کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم کے لیے اس آخری زمانے میں سچی زبان علی کو قرار دے دیا ہے۔ چونکہ شیعہ مذہب میں تفسیر بالرائے حرام ہے، لہذا میں اپنی طرف سے نتیجہ نہیں دے سکتا،
بلکہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ مناقب ابن شاراشوب میں یہ درج ہے کہ معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ مولا اس آیت میں علی سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے زیر لب مسکرا کر فرمایا وَهُوَ جَدِّي علی ابن ابی طالب، اس سے مراد کل بھی ہمارا دادا علی تھا اور آج بھی ہمارا دادا۔ آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے آپ۔ مہربانی جی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی دیتا چلو، علی علی کے نام کا نعرہ بلند کرتے وقت یا اس نعت قرآن کی تلاوت کرتے وقت صفحات ذہن پر نقش رہے، لوح دل پر ثبت رہے اور صفحہ کتاب عشق علی پر ہمیشہ یہ تحریر قائم رہے کہ ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن وہ علی علی جو عظیم ہے۔ یہاں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، اور جو رہ گیا تو پھر میں چھوڑ دوں گا کیونکہ جتنا وقت ہے اس سے آگے بڑھنا گوارا نہیں کروں گا۔ بے شک یہ علی ہے، لیکن اس کے نام کا نعرہ بلند کرتے وقت صفحات ذہن پر یہ نقش رہے، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن وہ علی علی جو عظیم ہے، وہ علی علی جو کبیر ہے، وہ علی علی جو حکیم ہے، وہ علی علی جو اعلیٰ ہے، وہ علی سبحان رب الاعلیٰ ہے، وہ علی سبحان رب العظیم ہے، وہ علی ہے کہ جس علی کو علی منوانے کے لیے علی خلق ہوا ہے۔ یہاں ہماری بہت بڑی لائبریری ہے، دینی لائبریری ہے، جو امام کے ظہور امام علیہ السلام کے ظہور تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی۔ میں حوالہ دیتا ہوں، بعد میں چائے پینے کے لیے میں مولانا صاحب کو قبلہ صاحب کو تکلیف دوں گا، میں بیٹھوں گا، جو بڑا سفر کر کے آ رہا ہوں اور سیدھا ممبر پہ آ گیا ہوں، میں نے پانی تک نہیں پیا۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحیفہ علویہ، یہ میں نام پھر لے رہا ہوں، صحیفہ علویہ۔ وہاں سے لے کر جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہاں سے امام کی ایک دعا کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں۔ یہ علی اس علی کو علی منوانے کے لیے دعائیہ کلمات آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا خالق کل شیء۔ میں علی اقرار نہیں کر رہا بلکہ میں دنیا والوں کو درس دے رہا ہوں کہ انت الخالق و انا المخلوق۔ وہاں صاحب جو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ میں یہاں چونکہ یہ تقریر میری صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس وسیلے کے ساتھ اور آپ کے واسطے کے ساتھ انشاءاللہ یہ مولانا توصیف تک میری تقریر کے کلمات پہنچیں گے کہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے، جو رسول نے منوایا ہے، جو خود علی نے منوایا ہے۔ تو حضرت علی خود عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین، انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک۔ گھبرا تو نہیں رہنا آپ صاحب؟ انت الخالق وانا المخلوق، انت المالک وانا المملوک، انت الرازق وانا المرزوق۔ انت الرازق وانا المرزوق، انت الرب وانا المربوب۔ میرے اللہ، میں علی گواہی دے رہا ہوں کہ میں جس قدر بھی علی ہوں، لیکن میں شہادت دے رہا ہوں
کہ انت الخالق و انا المخلوق، تو خالق ہے جب میں تیری مخلوق ہوں، جب میں علی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو تو خالق کسی کی سمجھ میں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ باقی مولا کے فرامین کا کلمات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی اس توجہ پر اور مکمل طور پر دعا دینے پر مجھے حضرت علی کا ایک اور فرمان یاد آ گئے۔ تو قبلہ دکتر عبدالعلی مولانا صاحب، ہاں شاہ جی سے بات کر لیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جی کوئی بات نہیں، آپ بے شک بات کر لیں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ الحاج دکتر عبدالعلی گویا نے جو اپنی کتابوں میں مولا علی کے خطبے لکھے ہیں، ان خطبوں میں سے ایک خطبے کا میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں مولا کا۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس تفکروا تفکروا اعلی اللہ ولا تتفکروا فی اللہ۔ تم نے جب بھی سوچنا ہے خبردار کبھی اللہ کے متعلق نہ سوچنا۔ تم نے جب بھی فکر کرنی ہے، تم نے جب بھی سوچنا ہے خبردار اللہ کے متعلق نہ سوچنا، بلکہ اعلی اللہ، تم جب بھی سوچنا اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا۔ میں تو پڑھ گیا، آپ سارے یعنی جب بھی تم نے سوچنا ہے اللہ کے متعلق نہیں سوچنا بلکہ اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوچنا ہے۔ انعمت علیہم، وہ نعمتیں ہم محمد و آل محمد ہیں۔ جب ہم تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتے تو جو ہمیں بنانے والا ہے یا اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو رب ہے، میں مربوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا فقرہ مولا کا سماعت فرمائیے جس کا میرے پاس اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہے، میں آپ پہ چھوڑ دوں گا، جو ساتھ دے سکیں گے دے گی، جو نہیں دے سکتے میں خود عاجز ہوں۔ میں مولا کیونکہ کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، تو میرے پاس اردو میں وہ فکرے نہیں ہیں جو میں اس کو مکمل طور پر شرح کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں یا الہ العالمین، آ جائیے شفقت آگے آ جائیے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ آئیے حضور تشریف لائیں، آ جاؤ بیٹا، آ جائیں تشریف لے آئیں۔ سلامتی و خیر ہو، آپ سب کی خیر ہو، بابا دے بلند صلوات، خیریت ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مولا کا فرمان ہے، میں پہلے عاجزی کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا، یہ آپ نے خود لینا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے اللہ انت المعطی وانا السائل، جس کے دروازے کا سائل علی ہو اس کا مقام سخا کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں عرض نہیں کر سکتا، انت المعطی وانا السائل۔ اب یہاں گلفام کہتا ہے اور مولانا توصیف کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ ہم نے بعد از رسول دین، اسلام، ایمان، معارف قرآن، معرفت یزدان، معرفت رسول دو جہان، جو کچھ لی ہے علی سے لی ہے۔ آ جائیں جی، آگے آ جائیں، مولانا آ جائیں، تشریف لے آئیں۔
آئیے تشریف لے آئیے، درود پڑھیے، آ جائیں اپنی جگہ پہ آئیں۔ اسی اپنی جگہ کے لیے تو 1400 سال سے ہم لڑ رہے ہیں کہ بھئی جو جس کی جگہ ہے اس کو وہ جگہ دو، مل کے نعرہ حیدر انت المعطی وانا السائل، یا اللہ تو دینے والا ہے اور میں تجھ سے لینے والا ہوں۔ تو یہ ہے ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ کہ ہم نے رسول کے بعد اسلام، ایمان، قرآن، معرفت جزدان، معرفت رسول دو جہان، جو کچھ لیا ہے علی سے لیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے مادی اور روحانی رزق بھی، بہت بڑی بات تھی جس پہ آپ خاموش ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے مادی اور روحانی، چلو فکرہ بدل دوں، ہم نے جسمانی اور روحانی رزق بھی۔ یہاں تو بڑے لوگ چپ کر گئے، مدرسے کے ماحول سے ڈر گئے ہیں، ابھی میں دلیل دیتا ہوں، ہم نے جسمانی بھی اور روحانی بھی رزق علی سے لیا ہے، علی وہاں سے لیتا ہے یہاں دیتا ہے۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی عطا سے علی عطا کر رہا ہے۔ اب میں دے رہا ہوں حوالہ تاکہ کوئی میرا سامع میرے ان کلمات کو غلو کے اعتبار سے تصور نہ کرے۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام بصائر الدرجات، عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام بحار الانوار، حضرت علامہ، بھائی جان خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے علی کا علی پوتا، علی کا علی پوتا یعنی امام ابن امام حضرت امام صادق علیہ السلام کے دادا یعنی سید الساجدین حضرت امام زین العابدین اپنے صحابی ابو حمزہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی اکرہ لک، اے ابو حمزہ خبردار نماز صبح پڑھنے کے بعد سوا ایام رمضان کے باقی پورے سال کے دنوں میں نماز صبح پڑھنے کے بعد تو آغوش نیند میں مت جایا کر، مت سویا کر۔ فإنی اکرہ لک، یہ تیرا سونا تیرے امام کو پسند نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتا۔ ابو حمزہ نے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا، مولا کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، ان فی ذالک الوقت، اس وقت میں اللہ یقسم اللہ ارزاق العباد، اپنے بندوں کے رزق اللہ تقسیم کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا، لیکن وہ ان رزق کو جاری کراتا ہے ہم اماموں کے ہاتھوں سے۔ تو دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو انت المعطی وانا السائل، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے اور میں علی تیری عطا سے عطا کرنے والا ہوں، میں علی دینے والا ہوں۔ تو آج بیرون ملک بیٹھ کر یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ نقل کفر نہ باشد، علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، علی کو اللہ مانتے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ دیکھیے میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس کے لیے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قل ان الصلاۃ والنسک، ذرا درود پڑھیے نا، صلوات، آئیے تشریف۔
ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے سلام. خیر ہے. میرا حبیب قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ان سے کہہ دے کہ میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زندگی کا ایک ایک سانس، مماتی میرا رب کی طرف رجوع کرنا، یہ جو کچھ ہے للہ رب العالمین، یہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اس رب العالمین کا مقام کیا ہے؟ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح آ جائیے سورہ بنی اسرائیل پر، سورہ نمبر 17 پر، وہاں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کے ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اب پھر آ جائیے سورہ الفرقان پر. سورہ الفرقان میں بھی اللہ یہی آیات بنا رہا کہ اللہ کے ملک میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اب ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کا کوئی شریک نہیں ہے. میں پڑھ گیا، آپ ساری چپ کر لیں. نہیں پھر کہتا ہوں، آرام سے کہتا ہوں، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کا ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اس علی کے لیے رسول تو ساری زندگی فرماتے رہے خلقت انا وعلی من دون اللہ. یہ وہاں بھی محمد کا شریک تھا. دیکھیے یہاں میں ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کنز العمال، جلد نمبر ہے 11. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس جلد نمبر 11 میں ایک تسلسل ہے حدیث کا رسول کی طرف سے علی کے حق میں. لیکن میں چونکہ یہ ایام محرم نہیں ہے کہ آج چھوڑ دوں گا کل پھر وہاں سے لے لوں گا، میں اسے سمیٹ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں آپ کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے علامہ توصیف تک میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارا ایمان کہ وہ علی لا شریک ہے. اور یہ علی کتاب کنز العمال جلد نمبر 11 میں یہ موجود ہے. رسول کی پہلی حدیث ان علیٰ لحمہ لحمی ودمہ دمی، کہ یاد رکھو علی کا گوشت میرا گوشت ہے. یعنی لحمہ من لحمی، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے. ودمہ من دمی، اور علی کا خون میرے خون میں سے ہے. وَهُوَ مِنِّي، اور وہ مجھ میں سے ہے. کن سے کہا؟ صحابہ سے کہا. کیوں کہا؟ تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ جب علی مجھ میں سے ہے تو جیسے میں معصوم ہوں. صلی اللہ محمد آل محمد. یہ تھی پہلی حدیث. اب اسی سلسلے سے دوسری حدیث رسول پاک فرما رہے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی. یہ وہی کنز العمال سے ہے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. من بعدی، میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. تو اب ہم سے ناراض کیوں، ہم سے خفا کیوں ہو؟ ہمیں رافضی کیوں کہتے ہو؟ ہم پر الزامات کیوں لگاتے ہو کہ یہ رافضی رسول کے بعد بلا فضل
علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کہتے ہیں اگر ہمارا کہنا رفض ہے تو فرما کون رہا ہے کہ علی میرے بعد ولی. اب میں یہاں ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں اسی کتاب سے. رسول پاک فرما رہے ہیں انا و علی من شجرۃ واحدہ والناس من اشجار شتیٰ. علی اور میں علی اور میں ایک ہی شجرہ سے ہیں اور باقی تمام لوگ. اب میں کیا کروں؟ میں رکنا نہیں چاہتا. باقی سب کے سب مختلف اشجار سے ہیں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے سب باعتبار شجرہ مختلف اشجار سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی شجرہ سے ہیں. اب وہ شجرہ کون سا ہے کہ جس سے نبی اور علی دونوں ایک شجرہ سے ہیں؟ اب آؤ پھر قرآن کی طرف. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہ اللہ اپنے پاک و پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت سے دے رہا ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آؤ ذرا اپنی کتب حدیث سے تو پوچھو کہ یہ کون سا شجرہ ہے. نہ لو اصول کافی، نہ لو بحار انوار، نہ لو باقی ہماری کتب اربع. آؤ اپنی کتابوں کو کھنگالو. چلو دور بھی نہیں جاتے. آؤ مولانا اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب، ان سے پوچھو کہ یہ شجرہ کون سا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے لغات الحدیث، جلد نمبر 2، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی اس شجرہ طیبہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے، کہا انا اصلھا و علی فرعھا. اس کی جڑ محمد رسول اللہ ہے اور اس کی شاخ علی. ثابت ہو گیا کہ نبی اور علی کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے. اللہ اکبر. کیا کروں؟ اس دروازے کی گداگری کا صدقہ ہے. بعد میں بات آ جاتی ہے، پھر ٹائم بھی لینا پڑ جاتا ہے جو لینا نہیں چاہتا. حضرت علی علیہ السلام کتاب کا نام ہے مقدمہ تفسیر. جی نہیں، وقت دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ نماز سے پہلے یہ نمازی بیچارے یہاں تشریف فرما ہیں، اور خدا ان کو سلامتی دے کہ اس قدر محبت اور مودت کے سائے میں پھر بھی یہ سماعت فرما رہے ہیں. تو کتاب جس کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر مقدمہ تفسیر مرعۃ الانوار، یہ ہے کتاب کا نام عربی میں. حضرت علی نے ایک خطبہ پڑھا ہے جناب سلمان اور جناب جندب کے سامنے. اس خطبے میں بہت طویل خطبہ ہے، میں صرف مولا کا وہی فرمان دے رہا ہوں جس کا اس تقریر سے تعلق ہے. امام فرماتے ہیں سلمان اور جندب انا محمد و محمد انا. جو لے چکے ہیں وہ ساتھ دیں، جو نہیں لے چکے میں ترجمہ ابھی عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں سلمان اور جندب انا محمد و محمد انا. سلمان اور جندب میں علی محمد ہوں اور محمد میں، یعنی میں علی محمد ہوں. آپ بھی سوچ پہ پڑ گئے، میں علی محمد ہوں اور محمد میں علی ہوں. سلمان اور جندب تھرائے، کہا مولا آپ محمد بھی ہیں آپ علی بھی ہیں، یہ کیسے ہے؟ فرمایا بھول گئے رسول کا فرمان خلقت انا و علی من نور اللہ.
تو دیکھا آپ نے وہ لا شریک ہے، لیکن علی روح مصطفیٰ میں، نور مصطفیٰ میں، صفات مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں. ایک فکرہ دے دوں حضور، ذرا ساتھ دیجئے گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ولایت مصطفیٰ میں، مولایت مصطفیٰ میں علی وہاں بھی شریک تھا. اور علی یہاں بھی شریک ہے. تو علی کا اپنے آپ کو نور نبی میں شریک منوانا اور ہمارا علی کو صفات مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں سوا منصب نبوت اور رسالت کے رسول کا شریک ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، وہ لا شریک ہے، یہ شریک والا. اب ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی. وہ علی فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ علی کسی سے جنا گیا ہے. اب آؤ اس علی پر. اس علی کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، اب تشریح میں نہیں جاؤں گا. کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 172. ذہنوں میں رہے کہ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. اب آؤ اس علی پر. ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کے لیے کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 172. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے صلب میں رکھا ہے. وجعل ذریتی، اور اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ فی صلب علی ابن ابی طالب، میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے علی کے صلب میں رکھ دیا ہے. اگلے فکرے مدرسے کا ماحول نہ ہوتا تو شاید میں آگے بڑھ جاتا، لیکن اب مدرسے کا ماحول مجھے روک رہا ہے. اگلے فکرے جو ہیں عربی میں حدیث کے، یہ صواعق میں نہیں ہیں، باقی کتب میں ہیں، اہل سنت کی باقی کتب میں ہیں. اگلے فکرے یہ ہیں وَلَاتِّصَالَ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ فاطمہ، علی کی اولاد وہ اولاد میری ہے جو فاطمہ کے وسیلے سے ہے. تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو لم یلد ولم یولد ہے وہ بھی علی، اور جو صاحب اولاد ہے وہ بھی علی. تو جو آج ہمیں تانا دیتا ہے کہ شیعہ علی کو در پردہ اللہ مانتے ہیں، تو جتنی سادات بنی فاطمہ ہے یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب اولاد علی و فاطمہ ہے. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرا حبیب ان نصارہ سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اور جو بیٹے نہیں رکھتا وہ بھی علی ہے، اور جو بیٹے رکھ رہا ہے درود پڑھیے گا. صلوات. ایک دھیری دھیری صلوات اور بھی پڑھ دیں. صلوات. اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. اللہ مخلوقات عوالم سے، عوالم ممکنات سے وہ واجب الوجود بے نیاز ہے. اسے اللہ کہو، اس کی الوہیت کو مانو، تب بھی اللہ ہے. وہ اپنی الوہیت منوانے میں تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے.
وہ اپنی ربوبیت منوانے میں تمہارے رب العالمین کہنے کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسجود منوانے میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو معبود منوانے میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں، وہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں، وہ کائنات کو وجود میں لانے کے لیے حرکات کا، آلات کا، سبب و اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے وہ علی۔ گھبرا گئے نا، چپ کر گئے؟ یہ ہے وہ علی۔ اب آؤ اس علی پر۔ یہ علی خود اس علی کو منواتے ہوئے اپنی دعا میں کہہ رہا ہے لیس لک شریک، میرے اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ولا ند، تیرا کوئی بھی مد مقابل یعنی ضد نہیں ہے، ولا نظیر، کوئی بھی تیری نظیر نہیں ہے، ولا مثیل، کوئی بھی تیری مثل نہیں ہے، وَأَنْتَ الْفَرَدُ الْوَاحِدُ، میں علی اعلان کر رہا ہوں کہ تو واحد و احد تھا، واحد و احد ہے، تیری وحدانیت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ اب وہ بھی علی ہے جس کا کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی جس جیسا نہیں۔ اب آؤ علی پر، یہ بھی علی ہے۔ اس علی کے لیے 92 علماء اہل سنت کے مشاہیر نے ایک حدیث اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جس کا اب حوالہ نہیں دے سکتا، وقت نہیں ہے۔ لاہور میں کہیں اور یہ موضوع چلا تو انشاءاللہ پھر حوالہ دوں گا۔ ان کتابوں میں سے میں صرف ایک کتاب کا نام دے رہا ہوں، ذہنوں میں رہے، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن وہ علی ہے جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، کوئی بھی اس کی شبیہ نہیں۔ لیکن اس علی کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام مودت القربہ، حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول پاک نے علی کا منہ سر چوم کر علی کے حق میں صحابہ میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ یا علی اور اے میرے صحابیوں، من اراد ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ وَإِلَى میکائیل فی سطوتہ وَإِلَى جبرائیل فی جلالتہ وَإِلَى آدم فی علمہ وَإِلَى نوح فی فہمہ وَإِلَى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى ایوب فی صبرہ وَإِلَى یوسف فی جمالہ وَإِلَى یعقوب فی حزنہ وَإِلَى موسیٰ فی ہیبتہ وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ وَإِلَى محمد فی جسمہ وخلقہ فَلْيَنظُرْ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو ان کی عظمتوں میں دیکھے، آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حجم میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے تقویٰ میں، اور ان محمد کو میرے جسم اور خلق میں جو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فَلْيَنظُرْ، بس اسے چاہیے دیکھے، کسے دیکھے؟ اِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔
بس صاحب گھنٹہ گزر گیا ہے، میں یہاں مضمون کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں پھر کبھی آگے لے چلوں گا، لیکن یہاں ایک بات دو باتیں اور دے رہا ہوں اور مضمون کو یہیں روک رہا ہوں۔ پہلی بات جو دے رہا ہوں، جب نصارہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ اس لا شریک کے شریک ہیں، تو اب اللہ نے دلیل دی، جواب دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اے نصارہ، ہم جو عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو مجھ لا شریک کا شریک قرار دے رہے ہو، کیا تم روز و شب انہیں دیکھ نہیں رہے؟ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ واہ صاحب، آپ کی خاموشی پر بھی قربان، وہ مجھ لا شریک کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ معلوم ہوا جو کھانا کھاتا ہے وہ اس لا شریک کا۔ باقی دلائل کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ اس لا شریک کا شریک، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ علی نہیں ہو سکتا۔ جو کھا رہا ہے وہ علی تو ہے جو ہے، لیکن وہ علی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ علی وہ ہے جو کھانا نہیں کھاتا۔ اب یہ علی کون ہے؟ اب آئیے نہج البلاغہ پر خطبہ نمبر 190، خطبہ کاسیہ، حضرت علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھ علی کو پہچانو، وضعنی فی حجرہ وانا ولد یضمنی الی صدرہ ویکنفنی الی فراشہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ وکان یمضغ الشیء ثم یلتمنیہ۔ آج مجھے بتاتے ہو کہ ہمارا رسول سے یہ رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، لہذا ہمارے رشتوں کی سبب علی ہمیں یہ رعایت دو، وہ رعایت دو، یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو۔ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی رسول سے اپنا حق جتا سکتا ہے؟ سنو میں علی کون ہوں۔ وضعنی فی حجرہ، میں آغوش کعبہ سے چلا، آغوش روح کعبہ میں پہنچا۔ یعنی رسول نے مجھے اپنی آغوش میں پالنا شروع کیا۔ وضعنی فی حجرہ وانا ولد یضمنی الی صدرہ، میں رسول کی گود میں تھا کہ رسول مجھے اپنے سینے سے چمٹاتے تھے، یعنی ایسے چمٹاتے تھے جیسے قاری قرآن کو سینے سے چمٹاتا ہے۔ وَيَكْنُفَنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ، اور جب میرے سونے کا وقت آتا تھا تو رسول مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ تو جانتے ہیں نا، علماء کے ماحول میں داد بہت کم ملتی ہے، اور خاص طور پر علماء تو خیر داد دیتے نہیں، وہ دل سے دعا دیتے ہیں۔ تو آپ تو داد دے رہے ہیں نا، ذرا درود پڑھیں، صلوات۔ اچھا جی، جو سمجھ گئے ہیں وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ سمجھ کے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدر۔ جب میرے سونے کا وقت آتا تھا تو رسول پاک مجھے اٹھا کر خود اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ میں آگے نہیں پڑھتا، خود مجھے اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ وَيَكْنُفَنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اور اپنا جسم میرے جسم سے مس کرتے تھے۔ وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، اور اپنی خوشبو مجھے سناتے تھے۔ اگر محمد 40 سال کے بعد نبی بنا ہے تو علی کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟
اپنی خوشبو نبوت مجھ علی کو سنگھاتے تھے. اب جس فکرے کی خاطر، مولا کے فرمان کی خاطر میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں وہ میں اب ادا کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تھی، ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، جب مجھے بھوک لگتی تھی تو مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ وَقَانَ يَبْذُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت اور رسالت میں حل کر کے میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا کا لقمہ عطا فرما دیتے تھے. تو اب جو نہیں کھاتا وہ بھی علی ہے، واہ جی واہ، اور جو کھا رہا ہے وہ بھی علی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا وہ اور ہے، یہ اور ہے. تو علی سے جب ساسا بن سوہان نے کہا تھا، جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مرضی میں آئے مجھے علی کو کھونے سے پہلے پوچھ لو، ساسا بن سوہان فلسفی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے، کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں. کیا اتنا بتا دیں گے کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو آپ سنیے گا علی کا جواب. فرماتے ہیں ساسا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ بالتوحید کہ علی خلق ہی اللہ کو اللہ منوانے کے لیے ہوا ہے. جنہوں نے اللہ کو اللہ منوایا ہے آج انہیں تانا دیتے ہو کہ یہ رافضی، یہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. ہاں اگر ہمارے ممبروں سے کچھ ہمارے ممبری شہزادے سبقت لسانی کے پیش نظر کچھ کہہ جاتے ہیں تو کہاں کہاں کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ ان کو تانا دو جن کے سامنے تاریخ نہ ہو. تو بہرحال ہماری طرف سے جو بھی شیعہ اثنا عشریہ ہے، خواہ وہ ذاکر ہے، خواہ وہ خطیب ہے، خواہ وہ مولانا ہے، خواہ وہ مدرس ہے، خواہ وہ علامہ ہے، خواہ وہ ذاکر ہے، خواہ وہ ماتمی ہے، خواہ وہ ملنگ ہے، خواہ وہ موالی ہے، اس کا علی کے فرمان پر یہ ایمان ہے کہ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، کہ علی اللہ نہیں بلکہ علی فرما رہا ہے اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہو. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. بس بات ہی ختم ہو گئی. ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن اس علی کے لیے نہ اونگنا ہے نہ سونا ہے، مگر یہ علی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، علی نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جا، بتشہ بردی الاخضر، میری چادر تان کے سو جا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ محمد اپنے مقام پر غیروں کو نہیں چھوڑتا بلکہ اسے چھوڑتا ہے جو محمد جیسے ہوتے. اللہ اکبر. ساری رات کافروں نے شب ہجرت رسول کے گھر کا محاصرہ کیا. ابو جہل کے کہنے پر کچھ کافروں نے چاہا کہ گھر کی چہار دیواری کو پار کر کے گھر کے اندر قدم رکھے، لیکن ابو لہب گو محمد کے خون کا پیاسا تھا، آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. اس کے باوجود کافروں کو روک کر کہنے لگا کہ خبردار، اس گھر کے اندر گھرانہ بنی ہاشم کی
مستورات بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا دشمن رسول ہونے کے باوجود، رسول کے خون کا پیاسا ہونے کے باوجود 40 کافر تھے جنہوں نے رسول کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. کہتا ہے خبردار، میں کسی کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ گھر میں داخل ہو، کیونکہ اس گھر میں خاندان بنی ہاشم کی مستورات بھی ہے. اس میں اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد بھی ہے. اسی گھر میں حمزہ کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. اسی گھر میں خود محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہے. میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو. ابو لہب نے کافر ہونے کے باوجود پھر بھی احترام کو ملحوظ خاطر رکھا. لیکن ہائے کوفہ اور شام کا بازار، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سیدہ بار بار کہتی رہی، جب بھی پتھر برستے تھے، جب بھی ظلم بڑھتا تھا تو بی بی آواز دے کر کہتی تھی لوگو نحنو بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ میں 2 جملے ادا کر رہا ہوں. پہلے کتاب کا نام لے لوں مصائب میں بھی، پھر صرف 2 جملے پڑھوں گا. کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب، یہ ہے کتاب کا نام. میرے پاس جو کتاب ہے وہ ہے انڈیا دہلی کی چھپی ہوئی. مجھے پتا چلا ہے لاہور سے یہ کتاب پھر شائع ہو چکی ہے. بہرحال اس کتاب میں یہ درج ہے کہ جب دوسری مرتبہ، کیونکہ بی بی سیدہ زینب چند مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئی ہے. پہلی مرتبہ جب 2 یا 2.5 برس کی تھی، بابا کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیوں کے سائے میں نانا سے ملنے آئی. رات کا اندھیرا تھا، تاریکی کا پردہ تھا. نانا کی زیارت کے بعد جب یہ 2.5 سال کی چھوٹی بطول اپنی ماں بطول کے ساتھ، بابا علی کے ساتھ، حسنین بھائیوں کے ساتھ رسول کے حجرے سے گھر کی طرف بڑھی، راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی. یہ 2.5 سالہ سیدہ زمین پر آئی، سر کے ایک طرف سے تھوڑی سی چادر ہٹی. بی بی نے رو کر کہا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ. یہ ہے پہلی مرتبہ جب گھر سے باہر آئی. دوسری مرتبہ آپ ذاکرین سے، واعظین سے، خطباء سے سنتے رہتے ہیں، جب رات کی تاریکی میں اس کی ماں کا تابوت اٹھا، ابھی لے کر چلے ہی تھے کہ علی شہنشاہ رک گئے. جاننے کے بعد وجود فرمایا تاکہ مصائب جاری و ساری رہے. آواز دے کر کہتے حسن بیٹا، یہ تیری ماں کے تابوت کے سائے میں مجھے ایک سایہ نظر آ رہا ہے. حسن رو کر کہتے ہیں بابا جان، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، ماں کا تابوت ہے، میری بہن زینب پردے میں لپٹی ہوئی تابوت کے سائے میں روتی ہوئی آ رہی ہے. نہ رونے والا علی رو پڑا. رو کر کہا حسن پہلے بہن کو گھر پہنچا. بابا جان اتنے پردے کے باوجود کہا بے شک پردہ ہے، لیکن علی کا دل گوارا نہیں کرتا کہ علی کی زندگی میں زینب. یہ دوسری مرتبہ گھر سے باہر آئی. تیسری مرتبہ بابا علی کی شاہی کے زمانے میں جب مولا نے حسنین کو حکم دیا تھا
کہ اپنی بہن کو کوفے لے آؤ، رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا، کوفے کے باہر پہنچ کر جلدی سے داخل نہ ہونا، پہلے مجھے اطلاع دینا۔ جب علی کو اطلاع دی گئی کہ شہزادیاں آ گئی ہیں، پورے کوفے کے شہر کی دکانیں بند کرا دی گئی، لوگوں کو حکم ملا اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جب علی لینے کے لیے پہنچے، اونٹ کی مہار سیدہ زینب کے ناکا کی مہار علی نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی، لے کے چلے۔ ابھی کوفے میں داخل ہوئے تھے، ہر طرف پردہ ہی پردہ تھا۔ علی نے روتے ہوئے کہا، زینب بیٹی ذرا محمل سے پردہ ہٹاؤ، اس بازار کو دیکھو، مرحبا 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 اجرکم من اللہ، اس بازار کا یہ نام ہے۔ پردہ گر گیا، علی پھر لے کر چلے، ایک اور بازار میں داخل ہوئے، رک کر کہا، بیٹی ذرا پھر پردہ ہٹا، اس بازار کا یہ نام ہے۔ علی بتاتے گئے، زینب روتی گئی، علی بتاتے گئے، زینب روتی گئی۔ برداشت کر لو گے، تاریخ کا فکر ہے، مجھے معاف کر دینا اگر کسی سے برداشت نہ ہو سکے۔ ایک بازار میں رک کر علی فرماتے ہیں، بیٹی ذرا ایک بار پھر پردہ ہٹا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، بابا ہم کہا، بیٹا اس بازار کو چاروں طرف سے دیکھ۔ جب بی بی دیکھ چکی، اب میں معافی مانگتا ہوں، جس سے برداشت نہ ہو مجھے معاف کر دینا۔ بی بی دیکھ کر کہتی ہے، بابا کیا اس بازار کی کوئی خاص خاصیت ہے؟ کہا، ہاں بیٹی، اس بازار میں مسلمان کنیزوں کو لا کے فروخت کرتے ہیں۔ اس بازار میں غلام فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ جب امام نے کہا نا اس بازار میں مسلمان کنیزوں کو لا کر فروخت کرتے ہیں، اب سیدہ سے برداشت نہ ہوا، دھاڑیں نکل گئی۔ کہا، بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، جن کی بازاروں میں آمد و رفت رہ جاتی ہے، میں نے تو کبھی گھر کے دروازے کے باہر راستہ بھی نہیں دیکھا۔ علی رو کر کہتے ہیں، بیٹی یہی تو رونے کا مقام ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تجھے انہی بازاروں سے گزرنا پڑے گا، تو رو رو کر کہے گی، میرا امیر بابا، میرا کائنات کا والی بابا، میرا آنکھیں کھول کے دے۔ یہ تھی تیسری مرتبہ سیدہ گھر سے باہر آئی۔ چوتھی مرتبہ جب سیدہ کربلا گئی، کربلا سے واپس آ گئی، اب 2 جملے ختم۔ 5ویں مرتبہ سیدہ کب گھر سے باہر نکلی؟ جب یزید کو عبد الملک بن مروان نے یہ خط لکھا تھا کہ حسین کا بیٹا بیمار، تیرے خلاف خفیہ طور پر لشکر جمع کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سجاد تجھ پر غلبہ نہ پا لے۔ اس نے فوراً نامہ بھیجا کہ سجاد کو دوبارہ قید کر کے شام روانہ کر دو، لیکن اس کے گھر کی مستورات کو دوبارہ قیدی نہیں بنانا۔ نامہ پہنچا، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، جناب سجاد کو قیدی بنایا گیا، زخمی گلے میں پھر توپ، پاؤں میں پھر بیڑیاں، ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں۔ جب سجاد روانہ ہونے لگے، جناب زینب کی حالت کیا تھی؟ کانت زینب بنت علی مریضتن، سیدہ بستر بیماری پر تھی۔ جب پتہ چلا کہ سجاد دوبارہ قیدی بن کر جا رہا ہے، بی بی بستر بیماری سے اٹھی، آواز دے کر کہا، سجاد مجھے بھائی کی وصیت یاد ہے کہ بہن میری اولاد کو اکیلا نہ چھوڑ، میں کسی صورت میں اکیلا نہیں جانے دوں۔ پھوپھی میں علم امامت سے جانتا ہوں، میں نے واپس پلٹنا ہے۔ کہا، سجاد میں بھائی کی وصیت کو پس پشت نہیں ڈال سکتی،
میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ جب سیدہ چلی، ابھی 2-4 قدم چلی تھی، پیچھے سے ایک بات نحیف سی آواز آئی، بطول کی بیٹی ذرا رک جاؤ۔ اب سیدہ نے رک کر دیکھا تو کمر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو برساتی ہوئی، عصا کا سہارا لے کر پیچھے پیچھے جناب فضا آ رہی۔ کہا زینب اگر تجھے وصیت ہے حسین کی، مرحبا مرحبا مرحبا، کہ میری اولاد کو اکیلا نہ چھوڑنا، تو مجھے وصیت ہے رسول کی کہ خبردار میری زینب کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ بی بی میں ساتھ چلوں گی۔ جب سیدہ نے کہا اما فضا تو بڑی ضعیفہ ہو گئی ہے، تھک گئی ہے، بڑے مسائل اٹھائے ہیں، کہتی ہے اگر حکم روکتی ہے تو اور بات ہے، نائبۃ الزہرا ہے، میں رک جاؤں گی، لیکن مجھے اتنا بتا اگر دوران سفر کسی مستور کا انتقال ہو جائے تو کیا وہاں مستور کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اب سیدہ کی دھاریں نکل گئی، رو کر کہا اما فضا ہم کا تجھے نہیں روک۔ بہرحال ختم کروں، جہاں آج سیدہ کا مزار ہے، یہاں یہ مختصر سا قافلہ پہنچا۔ جہاں بی بی کا مزار ہے، تاریخی اعتبار سے یہ حضرت جعفر طیار کی زر خرید نگری ہے۔ اس جگہ آ کر رات کو یہ قافلہ رکا، ساری رات سیدہ روتی رہی۔ نماز صبح کے بعد بی بی نے کہا اما فضا اسی نگری میں، اسی جگہ کے بالکل ذرا آگے جا کر ایک درخت ہے جس کا نام ہے تغر۔ جب میں لٹ کر یہاں رکی تھی، شہداء کے سر نیزوں پر تھے، تو میرے بھائی حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ تغر درخت کے سامنے رکھا گیا شاخ کے ساتھ۔ اس شاخ پر میرے حسین بھائی کے حلق سے گرنے والے خون کے قطرے گرے تھے۔ جا جا کر دیکھ وہ درخت ہے، کیا وہ شاخ موجود ہے؟ کیا اس شاخ پر قطرے بھی ہیں؟ اگر ہیں تو مجھے آواز دے۔ اللہ جانے کیا وجہ ہے، آج زینب جی بھر کے رونا چاہتی ہے۔ جناب فضا گئی، درخت پر شاخ کو دیکھا، خون حسین کے قطرے نظر آئے، ڈھاڑے مار کر روئی۔ کہا سیدہ تیرے بھائی کا خون آج بھی تیرے آنسوؤں کا طلبگار ہے۔ سیدہ زمین سے اٹھی، درخت کے قریب آئی، خون پر نظر پڑی، بی بی نے تنے سے پیشانی ماری، واہ حسینا، واہ مظلوما، واہ غربتا۔ جب حسین کا نام لے کر سیدہ روئیں تو قریب ایک اور باغ تھا بنی امیہ کا، وہاں کا جو باغبان تھا، مالی تھا، اس نے زمین کو پانی لگایا ہوا تھا، اس کا نام تھا زبیر بن تمیم۔ فَسْلَمَّا سَمِعَ بُكَاءَهَا، جب اس نے بی بی کے رونے کی آواز سنی، حرم من البستان، وہ اپنے باغ سے دوڑا، فجاء تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آیا، اور اس کے ہاتھ میں بیدہ اوزارا من الحدید، لوہے کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار تھا، ایک بریکٹ جس کا نام لکھا ہوا ہے بیلچا تھا۔ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے میں صحیح روایت پڑھ سکوں۔ بیلچا اس کے ہاتھ میں تھا، بی بی فضا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں یا جاریت اللہ احاذہ زینب بنت علی، کیا یہ حسین کا نام لے کر رونے والی
علی کی بیٹی زینب ہے۔ فضا نے سمجھا شاید کوئی مومن ہے، پرسہ دینا چاہتا ہے، روتے ہوئے کہا نا، ہذہ زینب بنت علی، ہاں یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ سیدو، غیر سیدو، علماء حضرات، طلباء حضرات، اب مجھے معاف کر دینا، اس کا اتنا سننا تھا کہ اس نے بیلچے والا ہاتھ اوپر اٹھایا، اٹھا کر فضرب الملون، فضرب الملون علی ظہرہا، سیدہ کی پشت پر اس ظالم نے ظلم کیا، ظلم کا کرنا تھا۔ فخرت بخشیتا علی الارض بوجہہا، سیدہ منہ کے بل زمین پر گری جیسے گری۔ فضا نے آواز دے کر کہا سجاد، سجاد، شریکت الحسین چھوڑ دے۔ تڑپ کر سجاد پھوپھی کے سرانے پہنچے، بس ختم۔ اسی کرتے کے ساتھ جو خون میں بھرا ہوا تھا، اللہ جانے کس انداز میں سجاد نے قبر کھودی، قبر کھود کر جب اتارنا چاہا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ فضا تڑپ کر کہتے ہیں سجاد کوئی رہ گیا جسے تلاش کر رہا ہے؟ یہ کوئی مدینہ ہے کہ کوئی تیری مدد کو آئے گا؟ تڑپ کر کہتے ہیں دادی اتار تو میں دوں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو اوپر سے دوں، قبر کے اندر سے نیچے کون سنبھالے گا؟ اتنا کہا، پھوپھی کا تابوت سے جسد اٹھایا، چاہا نیچے اتارے، یا اندر سے آواز آئی میرا قیدی بیٹا، میرا سجاد بیٹا، میرا بیمار بیٹا، میری بہن میرے حوالے کر، میں کربلا چھوڑ دوں۔ اپنی بہن کو لینے